السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. ناظرین، کراچی کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے. بارش ہو گئی، تباہی آ گئی، قیامت آ گئی، لوگوں کے گھر ڈوب گئے، برباد ہو گئے، لیکن کراچی ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا. روشن شیخ صاحب کی جگہ تعینات ہونے والے سیکرٹری بلدیات افتخار شلوانی کام سنبھالنے سے پہلے ہی چھٹیوں پر چلے گئے. ایڈمنسٹریٹر کا جھگڑا بھی بدستور برقرار ہے. وفاق کئی نام تجویز کر چکا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر کا فیصلہ صوبائی کابینہ کرے گی، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی یا کابینہ کو کسی سے کوئی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کہتے ہیں اگر ایڈمنسٹریٹر متنازع ہوا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، یعنی ساری محنت ضائع ہو جائے گی. ایم کیو ایم بھی اس معاملے پر شکوہ کناں ہے کہ ان سے کوئی مشورہ ہی نہیں لیا گیا. شہر برباد ہو رہا ہے. نظام ٹھیک کرنے کے بجائے اب تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ نظام سونپنا کسے ہے. کیا ایڈمنسٹریٹر کی سلیکشن بلاول بھٹو کے حکم پر ہوگی، یا وفاق بھی کہیں اپنا کوئی کردار ادا کرے گا، اپنا رول ادا کرے گا، یا ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کراچی کمیٹی کی اپروول سے مشروط ہے؟ کراچی کمیٹی بنائے، کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج لائیں، یا جو سب کو قبول ہو اس کو ایڈمنسٹریٹر بنائیں. جو کرنا ہے کریں. بہرحال شہر قائد کے نظام کو تو اللہ کے واسطے درست کریں. آئیے آپ کے آج کے ٹاپکس آپ کو دکھا دیتی ہوں. نواز شریف کو سرنڈر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 روز کی مہلت دے دی. نواز شریف واپس نہ آئے تو کون کون سے آپشنز استعمال ہو سکتے ہیں، پروگرام میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور کراچی والوں کی سنی گئی، وزیر اعظم جمعہ کو کراچی آئیں گے، بڑا امدادی پیکج بھی ساتھ لائیں گے. پیکج میں کیا خوشخبریاں ہوں گی، پروگرام میں بتاؤں گی آپ کو. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی اور آغاز کروں گی آج کی سب سے بڑی خبر سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس صرف اور صرف 9 دن کا وقت ہے. نواز شریف کی ضمانت اب باقی نہیں رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں صاحب کو 10 ستمبر سے پہلے سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا ہے. اگلی سماعت پر پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے. سماعت کے دوران جسٹس عامر فاروق نے یہ مارکس دیے. ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ نواز شریف اسپتال میں داخل ہیں، نہ ہی انہوں نے صوبائی حکومت کا ضمانت میں توسیع نہ دینے کا فیصلہ چیلنج کیا ہے. نواز شریف کے پاس خود کو قانون کے حوالے کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. عدالت نے قرار دیا مقررہ تاریخ پر پیش نہ ہونے پر نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی ہوگی. اس کے ساتھ ہی شہباز شریف کے بیان حلفی کی روشنی میں وفاقی حکومت نے میاں صاحب کی صحت سے متعلق خود سے معلوم کیا یا نہیں. عدالت نے 10 ستمبر تک وفاقی حکومت سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے. مریم بی بی کہتی ہیں نواز شریف تو پاکستان آنے کے لیے بڑے بے چین ہیں، لیکن ان کی ضد ہے کہ نواز شریف صاحب پہلے اپنا مکمل علاج کروائیں اور علاج کے بغیر واپس نہ آئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتے گا کون. مریم نواز صاحبہ کی یہ ضد جیتے گی یا پھر قانون جیتے گا. عدالت میں پیشی کے دوران نون لیگ نے سیاسی پاور شو کا بھی مظاہرہ کیا ہے. مری ہو گیا، بارکو ہو گیا یہاں پر، اور پھر عدالت کے باہر مریم بی بی کا بڑا شاندار استقبال ہوا ہے. ووٹ کو عزت دو کے نعرے بھی لگائے گئے، لیکن کیا قانون کو عزت ملے گی؟ عدالتی تاریخ پر نواز شریف سرنڈر کریں گے؟ اس پر بات کرنے کے لیے مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں وفاقی وزیر برائے ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب. آپ کو خوش آمدید کہوں گی. نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب دونوں مجھے جوائن کر چکے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. رانا صاحب سب سے پہلے یہ بتا دیجیے گا سر، نواز شریف ووٹ کو عزت دو، ووٹ کے ساتھ ساتھ سر قانون کو عزت دینے تشریف لائیں گے؟ دیکھیں، یہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ لگایا ہے، اور وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا نعرہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی ووٹ کو عزت ملے گی، کیونکہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ ووٹ کو عزت دینے سے ہے. ووٹ کو عزت دو سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ دو، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کریں. اس ملک کا آئین بھی یہی ہے، اس ملک کا قانون بھی یہی ہے. تو اس لیے ووٹ کو تو عزت ملنی ہے، اور اس کے بغیر کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے. جہاں تک قانون کی عزت کا معاملہ ہے، تو قانون کی عزت میں بہت ساری رکاوٹیں جو ہیں وہ حائل ہیں. انشاءاللہ تعالی ان رکاوٹوں کو بھی دور کریں گے، ان کے خلاف
جو ہے وہ لڑ بھی رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں پوری دلیری کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ. اور قانون کو عزت تو اس وقت ملے گی نا جب ملک ارشد کی جو ویڈیو ہے اس کے اوپر کوئی انکوائری ہوگی، اس کے اوپر کوئی کمیشن بنے گا، اس کے اوپر جو ہے یہ چیز سامنے آئے گی کہ کس طرح سے عدالتیں مینج ہوتی ہیں، کس طرح سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، کس طرح سے سزائیں ہوتی ہیں، اس کے پس منظر میں کیا ہوتا ہے، کیا مضمرات ہوتے ہیں. قانون کو عزت صرف ایک آدمی کے ناجائز اور غلط طور پہ دی گئی سزا کاٹنے کے لیے جیل میں بیٹھ جانے سے تو قانون کو عزت نہیں ہوگی. قانون کو عزت اس وقت ہوگی جب انصاف کا بول بالا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کے بول کو بالا کرنے کے لیے جو ہے وہ سب ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن یہ کوششیں کامیاب ہوں گی. ٹھیک ہے سر، میں آتی ہوں رانا صاحب دوبارہ آپ کے پاس. فواد چودھری صاحب، سر حکومت ٹیم اس کا کام کہاں تک پہنچا ہے جنہیں میاں صاحب کو واپس لانے کا ٹاسک سونپا تھا وزیر اعظم صاحب نے؟ ان کو دوبارہ ذرا سوال کریے گا. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں حکومتی ٹیم کا کام، وزیر اعظم صاحب نے یہ ٹاسک سونپا تھا نا واپس لانے کے لیے، قانونی ٹیم کو یہ ٹاسک سونپا گیا تھا، وہ کام کہاں تک پہنچا فواد صاحب؟ جی نہیں وہ کام تو جاری ہے. دیکھیں پہلے سمجھے کہ طریقہ کیا ہے. طریقہ یہ ہے کہ ان کو عدالت نے جو ہے وہ شیورٹی بانڈ لیا ہے. اب عدالت سے کہا، جو عدالت نے آج بھی ان کو یہ کہا ہے کہ وہ سرنڈر کرے. اب 10 تاریخ تک ظاہر ہے کہ وہ ویٹ کرتے ہیں، ہم کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس حکم پہ عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر اس حکم کے اوپر 10 تاریخ تک وہ سرنڈر نہیں کرتے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کی جو ایفیڈیوٹ ہے اس پہ ان کو نوٹس دیا جائے گا، اور عدالت جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتی ہے آرٹیکل 63 کی، اور اس کے بعد عدالت حکم دے سکتی ہے ایکسٹریڈیشن کی. تو جو عدالت کی کارروائی کے مطابق ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ کارروائی چلے گی. ٹھیک ہے فواد صاحب، یہ جو آپ نے پروسیس بتایا obviously یہ اسی طرح سے پھر آگے بڑھ رہی ہیں وہ ایفیڈیوٹ، کیونکہ شہباز شریف صاحب یہاں پر ضامن ہے، اس حیثیت سے یہاں پر موجود ہیں. مجھے بتائیں کہ حکومتی ٹیم ایک تھی، وزیر اعظم صاحب کی جانب سے یہ ٹاسک سونپا گیا تھا نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے. میں اس حوالے سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ کیا کام کر رہی ہے؟ کوئی خط لکھا گیا ہے، ہائی کمیشن سے کوئی بات کی گئی ہے، برطانیہ سے کوئی رابطہ کیا گیا، ان کا کام کہاں تک پہنچا؟ نہیں دیکھیں نا، وہ تو کام کر رہے ہیں نا، وہ تو ایکسٹریڈیشن کے اوپر کام کریں گے. اور ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے پہلے جو ہے 12 مارچ کو خط لکھا جا چکا ہے ایک یو کے کی حکومت سے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کس طرح سے کنوکٹڈ پرزنر ہیں اور وہ کن شرائط کے تحت ان کو پاکستان سے جانے کی اجازت ملی ہے. اب جو الٹیمیٹ ایکسٹریڈیشن کا جو ان سے جو حکم ہوگا وہ عدالتی احکامات کے تناظر میں لکھا جائے گا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو پروسیس ہے وہ فالو کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو آپ 10 مارچ کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو وزیر اعظم صاحب کی جانب سے آرڈر دیا گیا ہے یہ غالباً 12-15 دن پرانی بات ہے جب وزیر اعظم صاحب نے یہ ٹاسک دیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس حوالے سے یعنی کہ وہ کوئی کام نہیں ہو رہا، اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا، جو بھی کچھ ہوگا وہ عدالتی احکامات کی روشنی میں ہوا ہوگا کام فواد صاحب؟ جو کچھ ہوگا عدالتی احکامات کی روشنی میں ہوگا، کیونکہ وہ عدالت کے مفرور ہے نا، کنوکٹڈ پرزنر ہے، لہٰذا عدالت کے احکامات کے مطابق یہ حکومت ایکٹ کرے گی. اچھا سر، جن رپورٹس کو آپ سمیت کابینہ کے کئی اراکین ہیں جو جعلی قرار دے رہے ہیں، انہیں آپ ہی کی وزیر صحت پنجاب اور ڈاکٹر طاہر شمسی نفی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کیا پھر تحقیقات وزیر صحت صاحبہ پر بھی ہوں گی، ان کی بھی تحقیقات ہوں گی؟ رپورٹ کی ریڈنگ مسئلہ ہے کہ رپورٹ کیسے تیار ہوں اور کس طرح سے جو ہے وہ سیمپلنگ کس نے کی، وہ سیمپل لیبارٹری میں پہنچنے سے پہلے کہیں ٹیمپر تو نہیں ہوئے، وہاں پہ کون لوگ تھے جنہوں نے کیے، یہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ پروب ہونا چاہیے. وزیر صحت صاحبہ سے بھی، یاسمین راشد صاحبہ سے بھی سوال جواب ہوں گے سر، کیونکہ وہ اپنی رپورٹ کے اوپر قائم ہیں. یہ تو جو پروب کمیٹی بنے گی یہ تو پھر ان کی ڈسکریشن ہے نا، وہ کیا کس طرح سے اپنا پروسیجر بناتے ہیں. اچھا سر، کابینہ ارکان میں سر شیخ رشید صاحب میاں صاحب کی واپسی کے اکیلے مخالف تھے یا دیگر کوئی اور اراکین بھی ہیں ان کے ساتھ؟ کابینہ کا تو فیصلہ جو ہے وہ یونانیمس ہوتا ہے، اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا. شکریہ سر بات پہ اس موضوع پر. اور جو میں چاہ رہی تھی اب آپ سے جو سوالات میں نے کیے مجھے اس طرح سے جوابات شاید مل نہیں سکے. رانا صاحب،
مجھے یہ بتا دیں سر 10 ستمبر سے پہلے نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں سر واپس؟ میاں نواز شریف صاحب جو بیان حلفی یہاں پہ دے کے گئے ہیں عدالت میں جب انہیں بھیجا گیا تھا، اور انہیں بھیجا بھی جو ہے وہ گورنمنٹ نے خود تھا، بلکہ وہ اس وقت جانا نہیں چاہتے تھے، ان کو بڑی جلدی تھی اور یہ منت سماجت کر رہے تھے کہ جی آپ چلے جائیں باہر، آپ کا علاج یہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت انہوں نے جو بیان حلفی دیا تھا، اور وہی بیان حلفی ہے میاں شہباز شریف صاحب کا جس کو ضمانت نامہ کہا جا رہا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب میرا علاج مکمل ہو جائے گا اور ڈاکٹر مجھے اجازت دیں گے کہ میں ٹریول بیک کروں، تو میں فوراً اویلیبل جو فرسٹ اویلیبل فلائٹ ہوگی میں اس سے وطن واپس آ جاؤں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 تاریخ سے پہلے یقیناً میاں نواز شریف صاحب اپنے ڈاکٹرز سے مشورہ کریں گے۔ اگر ان کے ڈاکٹرز نے ان کو صحت مند قرار دے دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ وہ اپنے پروسیجر کے بغیر جو ہے وہ پاکستان ٹریول بیک کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور آ جائیں گے۔ اچھا رانا صاحب، لیکن عدالت میں بھی سر 2 ماہ پرانی رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، کیا 2 ماہ سے انہوں نے کورونا کے باعث سر اس وجہ سے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہی نہیں ہے؟ دیکھیں وہاں پہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ یعنی ہر وقت تو فارغ نہیں بیٹھے ہوتے کہ گورنمنٹ کے جو ہے وہ نخروں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ روز نئی رپورٹ لکھ کے دیں۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کا یعنی میاں نواز شریف صاحب کا یہ پروسیجر ہونا ہے، اور وہ انہوں نے کرونا کی وجہ سے جو ہے اس کو ڈیلے کیا، تو وہ اس میں وہ 2 ماہ پہلے اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو 2 ماہ پہلے کا فیصلہ، اگر مہینہ پہلے کیا ہے تو مہینہ پہلے، اگر 6 ماہ پہلے کیا تو 6 ماہ پہلے، وہی رانا فیصلہ پیش صاحب کرنا ہے۔ حکومتی نقروں سے ایک طرف، لیکن میاں صاحب کی طبیعت جب وہ یہاں سے گئے تھے اس وقت ان کی کنڈیشن سیویئر تھی، پلیٹلیٹس ان کے کم تھے، اور ایک ایسے پیشنٹ جو ہارٹ پیشنٹ ہو، جن کے کڈنی کا مسئلہ ہو سر، ان کے لیے تو مسلسل کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے نا، جس کی رپورٹس بھی ہو سکتی ہیں، جو کیا سجیسٹ کر رہا ہے وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو سر یہ تو 2 ماہ کے بعد سے کیا ہوا، کیا ان کی ٹریٹمنٹ رہی، اس طرح کا کچھ بھی نہیں آیا ہے۔ نہیں وہ جو اپنا یعنی ڈاکٹرز کو جو معائنہ ہے وہ ان کا جو ہے وہ روٹین سے اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ویکلی اور جو ہے وہ فورتھ نائٹلی وہ تو ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کو اگر کافی پیتا دیکھتے ہیں تو یہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ان کو چہل قدمی کرتا دیکھتے ہیں تو دیواروں سے ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جب یہاں سے گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جس دن وہ نیب کی حراست سے ان کو لایا گیا سروسز ہاسپٹل، وہ نہیں آنا چاہتے تھے، انہوں نے نیب کو انکار کیا کہ میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گا، میں ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں ہونا چاہتا۔ پھر انہوں نے ان کی فیملی کو بلایا، جیل سے مریم نواز صاحبہ کو لے کے آئے، میاں شہباز شریف صاحب کو بلایا کہ جی ان سے آپ ریکویسٹ کریں، ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو یہ ہاسپٹل جائیں۔ تو وہ اس دن جب ہاسپٹل آئے تھے تو پیدل چل کے، یعنی گاڑی سے اتر کے چل کے وہ وارڈ تک گئے تھے۔ جس دن یہاں سے گئے ہیں اس دن بھی وہ باقاعدہ اپنے قدموں پہ چل کے گئے ہیں۔ تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید جو ہے وہ اسٹریچر پہ تھے، تو ایسی کنڈیشن تو ان کی اس دن بھی نہیں تھی جس دن ان کو ہاسپٹل لایا گیا اور جس دن ان کو باہر بھیجا گیا۔ تو جب جو یہاں پہ رپورٹ سے ان کے سرکاری ڈاکٹرز نے پینلز آف ڈاکٹرز نے اور ہاسپٹل میں تیار ہوئی ہیں، اگر وہ غلط ہوئی ہیں تو پھر یہ خود ذمہ دار ہیں کیوں انہوں نے غلط رپورٹیں تیار کی، اور اگر وہ صحیح ہیں تو پھر بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت سیریس تھی، اور رائٹلی سو گورنمنٹ نے اجازت دی اور وہ اپنا علاج کروانے کے لیے باہر گئے ہیں۔ اب وہاں پہ وہ ان ڈاکٹرز کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے پوزیشن میں ہیں یا ان کے پاس ہیں، اب ڈاکٹر کی ہدایات کے اگینسٹ انہیں کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ کو میں ان کے اوپر رائے اپنی جو ہے وہ مسلط نہیں کر سکتا۔ رانا صاحب یہ والی ذاتی رائے آپ کی بالکل درست ہے سر، جو پیشنٹ ہوتا ہے، سیویئر پیشنٹ ہوتا ہے رانا صاحب، وہ ڈاکٹر کے ایڈوائس کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے، آپ کی بات درست ہے۔ رانا صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ ابھی کرنٹلی ڈاکٹرز کیا ایڈوائس کر رہے ہیں، کیا میاں صاحب ابھی چہل قدمی کے لیے تو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ساتھ ساتھ وہ ٹریول کر سکتے ہیں، اتنا لانگ ٹریول کر سکتے ہیں سر؟ اس حوالے سے کوئی ایڈوائس کیا ہے ابھی تک ڈاکٹرز نے ان کو؟ نہیں، اس میں ٹریول کی بات نہیں ہے،
اس میں بات یہ ہے کہ ان کا ایک ہارٹ پروسیجر ہونا ہے جس میں ان کی وینز کے اندر بلاکیج ہے جی. وہ پروسیجر جو ہے اگر وہ ڈاکٹرز کہہ دیں کہ جناب یہ سال 2 سال نہ بھی ہو تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو آپ جائیں اور جا کے پھر 2 سال بعد 3 سال بعد آ کے کروا لیں تو وہ ایک لمحہ نہیں وہاں پہ رکیں گے اور وہ واپس آ جائیں گے. اگر یہ ڈاکٹرز کہیں کہ نہیں یہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے آپ کو یہ پروسیجر جو ہے وہ کروانا چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کسی اور معاملے پہ توجہ دینی چاہیے تو پھر دیکھیں نا یہ سیاست جو ہے مقدمات جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں زندگی سے ہیں نا تو زندگی کی ترجیح یا پرائورٹی جو ہے وہ تو سب سے افضل ہے. زندگی ہوگی تو باقی سارے معاملات ہوں گے نا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس ایڈوائز کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو صحت و تندرستی دے. مجھے بتائیے رانا صاحب نون لیگ کا بیانیہ ہے کیا نواز شریف کہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ خلائی مخلوق سے ہے سر. شہباز شریف صاحب یہ لفظ استعمال بھی نہیں کرنے کو تیار. پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں خلائی مخلوق ہمارے بیانیے میں شامل نہیں ہے. مریم بی بی بار بار کہتی ہے ہمارا بیانیہ وہی ہے جو نواز شریف صاحب کا ہے. نون لیگ کہتی رہی عمران خان سلیکٹڈ ہیں انتقامی کارروائیوں کے پیچھے سلیکٹرز ہیں. دوسری طرف احسن اقبال صاحب کہتے ہیں نون لیگ کے ساتھ انتقامی کارروائی کے پیچھے ملکی سلامتی کے ادارے نہیں ہیں حکومت کا اپنا پلان ہے. سر یہ کیا کنفیوژن ہے؟ نون لیگ کا پیغام ہے کیا پیغام آپ سے دینا چاہتی ہے سر؟ نہیں کرن بی بی یہ کنفیوژن تو دور ہو گئی ہے. آج سے چند دن پہلے جو ہے وہ ایک بیان چلا تھا نا اپنا شہزاد اکبر صاحب کا محکمہ زراعت کا تو اس کے بعد پھر کوئی تقریباً 8-9 بجے کی بات ہے انہوں نے محکمہ زراعت کی بات کی. اس کے بعد پھر رات وہ سو نہیں سکے 1:30 بجے اٹھے پھر اور پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اس کی انہوں نے وضاحت کی اور معافی مانگی تو اس سے جو ہے وہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے. اب اس میں تو ابہام میرا تو خیال ہے کہ ابہام کسی کو راہ ہی نہیں ہے. آپ کو کیوں ابہام ہے؟ سر احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو پھر کیوں ابہام ہے سر؟ نہیں دیکھیں آپ جو دیکھیں یہ بات جو ہے یہ انٹینشنلی ہے. دیکھیں تمام ادارے جو ہیں وہ قابل احترام ہیں اور وہ اس ملک کی اس قوم کی ضرورت ہیں. تو اس میں اگر مثال کے طور پہ پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ جو ہے اس میں کچھ لوگ اچھے بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ برے بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ پارلیمنٹ کو بطور پارلیمنٹ ہدف کا اور تنقید کا نشانہ بنائیں گی تو وہ تو پھر اس ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا وہ اس قوم کے مفاد میں نہیں ہوگا. اسی طرح سے آپ کو کسی کا عمل جو ہے وہ اچھا یا برا لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ کسی ادارے کو بائی نیم جو ہے وہ ملائن کریں گے تو یہ تو پھر بات جو ہے نا یہ آپ کا یہ خلائی مخلوق والا بیانیہ وہ آپ کی آواز کو آپ کی بات کو اٹھائے گا اور اٹھا کے جناب جو ہے اس کو وہ کئی اور بہانوں سے نشر کرنا شروع کر دے گا. خلائی مخلوق والا بیانیہ رانا صاحب وہ ہے نون لیگ کا بھی یا نہیں ہے وہ نشانہ بنائے گا. سر نون لیگ کا بیانیہ ہے خلائی مخلوق والا؟ بات یہ ہے کہ جی بالکل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کی جو تشریح آپ چاہتے ہیں نا وہ دیکھیں وہ اگر تشریح اس طرح سے ہوگی تو پھر جو ہے وہ تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے ملک کی سلامتی جو ہے اس سے جو ہے وہ کھیلنے والی بات ہے یا اس کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. وہ کوئی بھی نہیں چاہے گا. وہ نہ میاں نواز شریف چاہے گا نہ میں چاہوں گا نہ کوئی اور چاہے گا. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب یہ اے پی سی سر اس کی نیا کیسے پار لگے گی؟ کیا کرنے کا ارادہ ہے سر نون لیگ کا؟ مریم صاحبہ کی قیادت میں سر لانگ مارچ کا کوئی ارادہ ہے یا متحدہ اپوزیشن بننے جا رہی ہے؟ وہ کیا رہا ہے سر جو لگ چکی ہے پار وہ بتا دیں. دیکھیں متحدہ اپوزیشن تو بن چکی ہے اور متحدہ اپوزیشن کے بننے کی جو تکلیف ہے جو اس کا رنج ہے جو اس کا جو ہے وہ درد ہے وہی جو ہے اب میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ صحیح بات نہیں بتاتے کہ میاں نواز شریف کی ان کو کیا پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ صحت مند ہو گئے ہیں وہ تو یہ ہے وہ تو واپس آئیں جی یہ کریں. وہ صحیح اصل بات نہیں بتاتے کہ وہ میاں نواز شریف یہ 9 مہینے بعد 10 مہینے بعد اب اچانک ان کو ہوا کیا ہے. وہ یہی ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی مداخلت پر
اپوزیشن متحد ہو چکی ہے. رانا صاحب ایسا اس اے پی سی میں سر ہونے کیا جا رہا ہے؟ وہ بڑے رانا صاحب یہاں پر تو آپ تمام لوگ متحد نہیں ہو کے دے رہے. ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ قیادت کون کرے گا. دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں یہ رنج، یہ غم، یہ متحدہ اپوزیشن کا ہی ہے حکومت کو جو نواز شریف صاحب کے نام سے اس صورت میں سامنے آ رہا ہے. سر ایسا ہونے کیا جا رہا ہے اے پی سی میں؟ اے پی سی کی تو ابھی تک صورت ہی کھل کر نہیں آ رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ. نہیں وہ صورت جو ہے نا وہ بن چکی ہے. آپ کو دکھائیں گے تھوڑے دنوں تک، آپ کو نظر آ جائے گی. ابھی اس وقت تک جو ہے وہ آپ اس قسم کی باتوں سے جو ہے وہ حکومت کا دل بہلائیں. اپوزیشن جو ہے وہ بالکل متحدہ اپوزیشن آپ کو چند دنوں تک جو ہے وہ نظر آ جائے گی، اور اس کے فیصلے بھی جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے. قیادت جو ہے وہ جتنی بھی جماعتوں ہوں گی ان کی سربراہوں کی ایک کمیٹی ہوگی. وہ کمیٹی جو ہے وہ سربراہی کرے گی، کوئی ایک آدمی جو ہے وہ سربراہی نہیں کرے گا. جی اچھا سر مجھے بتا دیں کہ اسلام آباد میں نظر آئیں گے آپ لوگ؟ اسلام آباد میں بالکل. اسلام آباد میں تو روز آپ کو نظر آتے ہیں. اسلام آباد میں تو نظر نہ آنے والی کون سی بات ہے. اب پرسوں یہ اجلاس بلا رہے ہیں قومی اسمبلی کا اور ساتھ پارلیمنٹ کا، تو انشاءاللہ اس دن بھی نظر آئیں گے آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، چلے ٹھیک ہے سیٹوں پر ہی ہو سر، کنٹینر پر نہ ہو. لیٹ سی سر. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی صورت کھل کے نظر آ جائے گی. کنٹینر پر بھی ہو جائے گا. نہیں کنٹینر پر اگر آپ کی خواہش ہے تو وہ بھی اے پی سی کی میٹنگ میں جو ہے وہ ڈسکس کروا دیں گے. سر میری خواہش پر اے پی سی نہیں ہو رہی ہے. اے پی سی آپ لوگ کر رہے ہیں تو سر یہ آپ لوگوں کی خواہش نہیں ہے کیا؟ نہیں یہ کنٹینر کا آپ نے کہا نا کہ کنٹینر پر بھی نظر آئے، تو کنٹینر پہ بھی نظر آیا جا سکتا ہے. اور یہ پرپوزل بھی جو ہے وہ اے پی سی کی میٹنگ میں جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے. اگر آپ اس کی فیور میں ہے تو آپ بتا دیں، میں وہاں پہ ضرور اس حوالے سے بھی میں وہاں پہ عرض کر دوں گا کہ جناب یہ خواہش صرف عوام کی نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی بھی اور میڈیا کی بھی یہ خواہش ہے کہ کنٹینر پہ بھی کچھ ہونا چاہیے. عمران صاحب، خالد صاحب بھی ساتھ موجود ہیں میرے. خالد صاحب ذرا مجھے بتائیے گا، قانونی نقطہ نظر کے حوالے سے میں آپ سے ذرا جاننا چاہ رہی ہوں، میاں صاحب کا معاملہ سپریم کورٹ تک جائے گا سر؟ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں ہی میاں صاحب کی واپسی کا ذکر ڈاکٹر کی مشاورت سے نتھی ہے، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں سرنڈر کرنے کا حکم دیا. سر قانونی طور پر یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو خالد صاحب؟ جی بالکل صحیح ہے. اصل میں ایک تو چیز بہت واضح رہنی چاہیے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ کورٹ آف اپیل ہے، اور جو میاں صاحب کا اصل کیس ہے جس کے آف شوٹ میں پہلے اگر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے 8 ہفتے کی ضمانت ملی یا بعد میں ان کی ضرورت کے تحت ان کو بیرون ملک جانے کی جو حکومت نے اجازت دی ہوئی تھی، اس میں سے جو 7 ارب روپے کے بانڈز کی کنڈیشن ہے اس کو ہٹا کے پھر باہر جانے کی جو اجازت دی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے دی ہے. اور اس میں واقعتاً یہ ہے کہ یہ جملہ ایڈ کر دیا گیا تھا کہ یا تو 4 ہفتے اور یا پھر جب ان کے ڈاکٹرز ان کو فٹ قرار دے دیں. یہ بیسیکلی انڈرٹیکنگ تھی میاں شہباز شریف صاحب کی، جس کو پہلے لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کا حصہ بنا لیا، اور بعد میں جو حکومت نے نیا میمورنڈم جاری کیا تھا اس میں بھی اس کو شامل کر لیا گیا. گویا وہ ایک طرح سے حکومت نے بھی اس کو ایڈمٹ کر لیا تھا. اب تھوڑا سا پروسیجر معاملہ ہے، اور پروسیجر معاملہ یہ ہے کہ کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو 8 ہفتے کی ضمانت دی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ اس میں توسیع کی ضرورت ہو تو وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 401(2) کے تحت پنجاب حکومت کرے گی، اور پنجاب حکومت اگر اسے انکار کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ نہیں دی جانی چاہیے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر اس سے ایگریوڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ کورٹ میں سے رجوع کر سکتے ہیں. انہوں نے کورٹ سے رجوع نہیں کیا، اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، مختلف موقف اپنایا ہوا ہے خواجہ عارف صاحب نے، وہ تو مزید آگے چلے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ جو کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے، یا پھر اگر اس دن میاں نواز شریف واپس یہاں نہیں آ سکتے تو اشتہاری قرار دیے جانے کی جو کارروائی ہے اس سے بچنے کے لیے ان کو لازمی طور پہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا. اب اس میں ایک ٹیکنیکل معاملہ یہ ہے کہ یہ آرڈر جو ہے اس کو انٹرلیکیٹری آرڈر کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو عارضی نوعیت کے یا جو درمیان میں کچھ مختلف جہتیں آ جاتی ہیں ان سے نمٹنے کا وہ آرڈر ہوتا ہے. اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ عام طور پہ سپریم کورٹ انٹرٹین نہیں کرتی. لیکن اگر انسانی حقوق کا معاملہ ہو، فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہو جو آئین میں دیے گئے ہیں،
ان کا معاملہ ہو تو پھر اس میں عدالتیں جو ہیں فلیکسیبل ہوتی ہیں. ایک بات میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ 29 اکتوبر کو جو فیصلہ دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو 8 ہفتے کی جو ضمانت ان کی لی تھی اور ان کی سزا سسپینڈ کی تھی، اس میں بہت زیادہ زور جو ہے وہ رائٹ آف لائف پہ دیا گیا ہے. یعنی آرٹیکل 9 کے تحت جو زندگی کا حق حاصل ہے اس کو بہت الیبوریٹلی انہوں نے کیا، اور اس میں شیلا ضیاء کیس ایک بڑا معروف کیس ہے، اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف انسانی زندگی بلکہ انسانی زندگی سے جڑی ہوئی جتنی بھی سہولیات ہیں وہ بھی انسانی زندگی ہی کی طرح سے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا ایک کیس سٹرانگ بہرحال بنتا ہے، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو اس حوالے سے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اور اس کے نزدیک سب سے بڑی ریزن جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ خود ایڈمٹ کیا خواجہ حارث صاحب نے کہ جی اب ان کی ضمانت موجود نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کی. ٹھیک ہے، یعنی خالد صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ آپشن موجود ہے، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، اپیل میں جایا جا سکتا ہے، یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. سر میں رانا صاحب سے اس پر رائے لے لیتی ہوں. رانا صاحب obviously آپ بھی یہی کہہ رہے تھے، آغاز یہی کر رہے تھے کہ آپ کی ذاتی رائے یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے مشورے سے ہی، اگر ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ ٹریول کریں تو پھر اس کے بعد کچھ کیا جا سکتا ہے. ہائی کورٹ کی رپورٹ میں بھی یہ مکمل صحتیابی یا پھر ڈاکٹرز کی رائے کے بعد وہ تشریف لے کر آئیں. مریم بی بی کی بھی یہی خواہش ہے، ان کی بلکہ ضد ہے یہ کہ نواز شریف صاحب پہلے اپنا علاج مکمل کروا لیں اس کے بعد واپس آئیں. آپ لوگ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ کیا کریں گے؟ دیکھیں، خالد عظیم صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے، ناظرین کے لیے بھی اور سامعین کے لیے بھی. دیکھیں، انہوں نے جو ایک پوائنٹ، کیونکہ میں بھی قانون کا طالب علم ہوں، انہوں نے جو بات اس میں کی ہے کہ اگر پنجاب کے اس فیصلے سے کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی بیل ایکسٹینڈ نہیں کی تو میاں نواز شریف صاحب عدالت کو اپروچ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. میں یہاں پہ ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ پنجاب گورنمنٹ نے اس وقت کیا جب میاں صاحب بیرون ملک جا چکے تھے. یہ فیصلہ انہوں نے اس کے بعد کو 3-4 ماہ بعد کیا، اور پنجاب حکومت نے وہ فیصلہ کرنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو میری انفارمیشن کے مطابق کنوے نہیں کیا. انہیں چاہیے تھا کہ اس فیصلے کی کاپی جو ہے وہ وہاں پہ ان کو سرو کرواتے تھرو دیئر ہائی کمیشن. تو اس لیے میاں نواز شریف صاحب اب بھی پنجاب گورنمنٹ کے اس فیصلے کو جو ہے وہ میری نظر میں چیلنج کر سکتے ہیں، اور اگر میرا مشورہ ہوا تو میں تو ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اس کو پہلے جو ہے وہ چیلنج کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس طرف آئیں جس کی بات خالد عظیم صاحب نے یا آپ نے کی ہے. سر ان کے لائر نے شاید یہ بات کہی ہے کہ وہ غالباً ذاتی طور پر پیش نہیں ہو سکتے، اسی وجہ سے چیلنج نہ کریں. سر نہیں، وہ چیلنج اگر ان کو فیصلہ وہ وہاں پہ سرو کروایا ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے جو کہ نہیں کروایا، تو پھر وہ آج یہ سٹانس لے سکتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے جب یہ فیصلہ کیا تو میں پاکستان میں موجود نہیں تھا اور اس کی کاپی مجھے فراہم نہیں کی گئی. اب یہ بات میرے علم میں آئی ہے، میں نے اب یہ کاپی حاصل کی ہے، اور یہ فیصلہ پنجاب گورنمنٹ کا درست نہیں ہے. گورنمنٹ نے مجھے خود اجازت دی ہے. دیکھیں نا، گورنمنٹ نے خود مجھے اجازت دی ہے باہر آنے کی، اور گورنمنٹ یہ کیسے کر سکتی ہے گورنمنٹ کہ خود ہی مجھے اجازت دے کہ جی آپ جائیں اور جا کے اپنا علاج کروائیں، خود ہی میرے ساتھ یہ کنڈیشن طے کرے کہ جی جب تک آپ کو ڈاکٹر اجازت نہ دیں آپ واپس نہ آئیں، اور خود ہی بعد میں کہے کہ جی میں ایکسٹینشن نہیں دے رہی. یہ تو تضاد ہے، یہ کنٹراڈکشن ہے گورنمنٹ کے فیصلے میں اور گورنمنٹ کے جو ہے وہ عمل میں. تو اس لیے اس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کورٹ میں جایا جا سکتا ہے، اور میری نظر میں جو ہے وہ یقیناً عدالت جو ہے وہ گورنمنٹ کے اس کنڈکٹ کا جائزہ لے گی کہ بھئی جب ایکسٹینشن کا اختیار بھی آپ کے پاس تھا، آپ ہی نے اجازت دیا ان کو باہر جانے کی، تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ اختیار جو ہے وہ تو آپ نے دے دیا ان کو کہ جی جائیں جا کے علاج کروائیں اس وقت تک. کیونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں ہے کہ جب تک گورنمنٹ فیصلہ نہیں کرے گی اس وقت تک جو ہے وہ ضمانت تصور ہوگی.
تو بھئی گورنمنٹ نے تو خود ان کو باہر بھیجا ہے اور خود ان کو کہا کہ جب تک ڈاکٹر آپ کو اجازت نہ دے آپ نے واپس نہیں آنا. کہ جایا جا سکتا ہے. اب لیٹس سی کہ مسلم لیگ نون پھر آگے کیا کرنے جا رہی ہے اس فیصلے پر. جو بھی کرنا ہوگا 10 ستمبر سے پہلے کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ رانا صاحب. عظیم صاحب آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین کراچی میں آئی بڑی تباہی بڑی بربادی اور اس کے بعد فائنلی کراچی والوں کے لیے خوشخبری پیکج کی صورت میں آ رہی ہے. کیا پیکج ہے بتاتی ہوں آپ کو بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین جی. کچرے اور نالوں میں ڈوبے کراچی کو پیکج کا سہارا دینے وزیر اعظم صاحب خود جمعے کو تشریف لا رہے ہیں. اس وقت آرمی چیف بھی کراچی میں موجود ہیں. حالات بتا رہے ہیں کہ اس بار حکومت واقعی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. گورنر کے مطابق کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج لایا جا رہا ہے جسے تمام اسٹیک ہولڈرز سے شیئر کیا گیا ہے. وزیر اعظم سب کو آن بورڈ لیں گے. آپ دیکھیں گے تو خود کہیں گے کہ کراچی کو ایسے پیکج کی ضرورت ہے. ایک دلچسپ بات ناظرین یہاں پر یہ کہ سندھ حکومت پلان بناتی رہ گئی اور پنجاب نے کراچی کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے. گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں 1 لاکھ لوگوں کو راشن دیا جائے گا. 10,000 متاثرہ گھروں کی مرمت میں مدد کی جائے گی. کراچی میں اور سندھ میں 10,000 مکان جن کو ڈیمیج ہوا ہے ان کی ریپیئر کے لیے ان کی رینوویشن کے لیے انشاءاللہ 1 لاکھ روپے تک فی گھر وہ جو ہے قرض حسنہ جو ہے ان تمام جو گھر نقصان پہنچا ہے ان کو دیں گے. 1 لاکھ راشن پیکس جو ماشاءاللہ 1 مہینے کا 5-6 لوگوں کی فیملی کے لیے کافی ہوگا. انشاءاللہ مستحق خاندانوں میں وہ ہم تقسیم کریں گے. چلیے ناظرین تو لگ بھگ 2.5 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے یہ کراچی. اس کے لیے گو کہ یہ ریلیف اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے لیکن بہرحال ایک پازیٹیو جسٹر ہے. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کتنا کارگر ہوگا, وقت ریلیف ملے گا یا طویل المدت یہ منصوبہ ہے. سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعلان تو ہو گیا ہے لیکن دونوں حکومتوں کو جب ایک دوسرے کی نیتوں پر شک ہے تو پھر یہ اتحاد کیسے ہوگا؟ کیا پچھلے وعدوں اور نتائج کے برعکس کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے یا ہے؟ وفاق پہلے بھی 162 ارب کے پیکج دینے کا اعلان کر چکا ہے. کیا اس بار بھی صرف یہ اعلان ہی ہوگا؟ اب ساتھ ہی ایک اہم سماعت کے الیکٹرک سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو 10 دن میں ٹریبونل بنانے اور فوری پبلک ہیئرنگ کرنے کی ہدایت کر دی ہے. آج کے ریمارکس بڑے اہم ہیں ناظرین کہ پاور ڈویژن لکیر کا فقیر ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, جو معلومات عدالت کو چاہیے تھی نہیں دی گئی. کم از کم کابینہ کو فیصلے کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا. پہلے کراچی پورے ملک کو دیتا تھا, اب کراچی کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. ملک یہ شہر اس کو مکمل طور پر برباد کر کے رکھ دیا ہے. لوگ مر رہے ہیں, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. کہتے ہیں 60 ارب تنخواہوں پر خرچ ہو گئے, ایک ملازم نظر نہیں آیا سڑکوں پر. کس کو دی یہ تنخواہ؟ گوشت ملازمین کو. 4 سال میئر رہنے والے نے ایک نالے تک, نالا کیا کہیے کہ ایک نالی تک نہیں بنائی ہے. وفاقی حکومت کے رٹ کہاں ہے؟ سندھ حکومت بھی کچھ نہیں کرے گی, مقامی حکومت بھی نہیں کرے تو کس کو بلائیں؟ ہم نے نیپرا کو کہا رسی مضبوط کریں, انہوں نے تو پورا رسی کا گچھا کے الیکٹرک کو دے دیا, جس پر چیئرمین نیپرا نے کہا کہ سر آپ جیسا کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں. جس پر چیف جسٹس بولے آپ بابو ہیں, ہم آپ کو سب بتائیں. گزشتہ روز نیپرا نے کے الیکٹرک کو 20 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا ہے. عدالت میں بھی حکام کی خوب کھچائی ہوئی ہے. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے خرم شیر زمان صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. متحدہ قومی موومنٹ سے میرے ساتھ موجود ہے محمد حسین صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی. سب سے پہلے تو خرم, کیونکہ یہ واقعی کراچی والوں کے لیے اتنی تباہی اور اتنی بربادی کے بعد اگر کراچی والوں کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے کہ کوئی پیکج ملنے جا رہا ہے تو پتہ نہیں کیا کراچی والے فیل کر رہے ہوں گے. بہرحال لیکن کچھ نہ کچھ تو مل ہی رہا ہے. کیا پلان ہے؟ یہ ٹیکس میں ریلیف ملے گا؟ کوئی اس طرح کا پلان شامل ہے اس پلان میں؟ اچھا دیکھیں, میری گزارش آپ سے سب سے پہلے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلی بھی 162 ارب روپے وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا اور کچھ ہوا نہیں. میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ان پیسوں میں ناظم آباد کے اندر پاکستان کی ہسٹری میں
پہلی دفعہ 6 برج ایک ساتھ انوگریٹ ہوئے تھے ایک ہی دن میں. اس کے بعد 5.9 کلومیٹرز کا نشتر روڈ اور 5.6 کلومیٹرز کا منگو پی روڈ بنا ہے. انہی پیسوں سے 50 فائر انجن جو ہے وہ خرید لیے گئے ہیں اور کچھ دنوں کے اندر یہاں پہ اس کی ڈلیوری ہونے والی ہے, اور انہی پیسوں سے گرین لائن کی بسز اور IT سسٹم آ رہا ہے. دیکھیں جی, یہ جتنا پیسہ جو وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے کراچی کو, یہ NFC کے علاوہ ہے. یاد رکھیں کہ جو پیسہ NFC کے ذریعے صوبہ سندھ کو ملتا ہے, ہم نے سب سے پہلے یہ سوال کرنا ہے کہ وہ پیسہ جاتا کہاں ہے. آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں, وہ کراچی کو کیا دے رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے لیے بڑا زبردست جو ہے وہ پیکج فائنلائز ہو گیا ہے, جس کے اندر ڈیفینیٹلی MQM بھی شامل ہے, اس کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہم نے کڑوا گھونٹ پی کے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس میں تحریک انصاف بھی ساتھ ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ کراچی کی پینے کا جو پانی کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر وفاقی حکومت اپنا پورا انٹرسٹ رکھتی ہے اور فائنلائز کر چکی ہے کہ اس کو ہم نے اپنے چیپٹر میں رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی صرف پینے کا پانی نہیں, جو سیویج کا پانی ہے اسے مرین لائف بھی تباہ کرتی ہے, سارا پانی عربین سی کے اندر بغیر ٹریٹمنٹ کے جاتا ہے. تو واٹر ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی کام ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پورے شہر کراچی کے اندر ہر گلی کوچے کونے میں آپ کو کچرا ملے گا. سالڈ ویسٹ کی بھی ذمہ داری اٹھائی, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کی بھی. دیکھیں پوری دنیا کے اندر میری گزارش آپ سے کہ پوری دنیا میں کوئی ملک کا صدر یا وزیر اعظم یہ کام نہیں کرتا ہے. یہ واحد ملک ہے پوری دنیا کا, اس شہر کے اندر, جہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے کچرا اٹھانے کی, لوگوں کو پانی پلانے کی, سیویج کے پانی کو سنبھالنے کی اور ٹرانسپورٹ کی بسز کی ذمہ داری اٹھائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کی فکر ہے, ہمیں کراچی کی ذمہ داری اٹھانی ہے. وزیر اعظم کا خالی پنجاب یا بلوچستان یا KP نہیں ہے, صوبہ سندھ کے ساتھ بھی ان کو میرے خیال سے سب سے زیادہ ہی محبت ہوگی. اور میں ایک بات اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھیں کہ صرف یہ کراچی پیکج نہیں ہے, کراچی کے حیدرآباد, سکھر, لڑکانہ, اس پورے سلسلے کو پورے صوبہ سندھ میں پھیلایا جائے گا. پیسہ ظاہر ہے کہ سندھ حکومت کو نہیں دیا جائے گا, ایک پلان پورا شیئر کیا جائے گا. یہ پلان فائنلائز ہو جائے گا, جو کہ وزیر اعظم صاحب آج سے 2 دن بعد کراچی آ رہے ہیں, وہ اناؤنس کریں گے. یہ فائنلائز ہو چکا ہے کہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز کون سی ہوگی, اور یہ بھی فائنلائز ہو گیا ہے کہ جو پیسہ ہے وہ ہر کام کے لیے کہاں سے آئے گا. یہ نہیں کہ ہر سال رونا لگا رہے گا کہ پیسہ نہیں ہے. سو ایک بہت اچھا پلان بنا ہے, اس کو لیڈ ہماری طرف سے ہمارے سینئر منسٹر اسد عمر صاحب کر رہے ہیں. اور ہم دیکھیں ہمیشہ سے سمجھتے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی تو ایک تو ہوتا ہے کہ کام کرنا نہیں چاہتے. اب ہم نے یہ محسوس کیا کہ ان کے پاس ایسے کمپیٹنٹ لوگ موجود بھی نہیں ہیں, تو یہ سوچا گیا کہ کچھ ایک اچھی ٹیم بنائی جائے. اور مجھے امید ہے, سب سے بڑی جو ہمیں ایک ایکسپیکٹیشنز ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر ابھی لگانے جا رہی ہے پیپلز پارٹی, مجھے ذاتی طور پہ شک ہے کہ شاید مراد علی شاہ اپنے کسی دوست کو لے کر آ رہے ہیں, کسی اپنے بلو آئیڈ بوائے کو لے کر آ رہے ہیں جو ان کی خدمت کریں گے, شہر کی کریں گے نہیں کریں گے. تو شروعات ایک اچھی ہوئی ہے. اگر ایڈمنسٹریٹر کوئی ایسا آ جائے گا تو میرے خیال سے مشکلات ڈیفینیٹلی آئیں گے, جس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. میں نے ذاتی طور پہ وزیر اعظم صاحب سے میری بات ہوئی تھی, اور ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ وزیر اعظم صاحب اس بات کا ضرور نوٹس لیں کہ کراچی کے جو ایڈمنسٹریٹر آئیں گے, کیونکہ یہ کمیٹی اب بن چکی ہے اور ہم سندھ حکومت کی مدد کر رہے ہیں, جو ایڈیشنل پیسہ جائے گا وہ ان کو مدد کی جا رہی ہے. تو ایک نیوٹرل شخص آئے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے بھی بات کہی ہے کہ وفاق جو ہے وہ اپنے اختیارات استعمال کرے اور ان معاملات کو حل کرے. سو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف از آن بورڈ. ابھی وزیر اعظم صاحب شاید آئیں گے کراچی میں, ان کی ملاقات وزیر اعلیٰ سے بھی ہوگی. ٹھیک, یعنی کہ ابھی 2-3 دن مزید رہے گا, انتظار رہے گا ایڈمنسٹریٹر کے لیے. وزیر اعظم صاحب جیسے آ جاتے ہیں کراچی تو یہ اناؤنس ہو جائے گا. کہ کوئی فائنلائز ہوئے ہیں, کوئی آپ لوگوں کی نظر میں ہے؟ ذمہ داری جو ہے وہ صوبہ سندھ کی ہے, اور نہیں, نام ابھی تک فائنلائز نہیں ہو چکے ہیں. اس کے اوپر ابھی تک کچھ بات چیت ہے جو چل رہی ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا ایڈمنسٹریٹر آ جائے کہ جو پوری کمیٹی بنی ہے وہ سب خراب ہو جائے. ہم صوبہ سندھ کی لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. صرف کراچی نہیں, میں نے آپ سے کہا یہ سلسلہ کراچی کے بعد باقی شہروں کی طرف بھی جائے گا. سو اسٹارٹ اس کا بہت اچھا ہونا چاہیے. نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی یہ سیاست کے نظر ہو جائے, نہ ہماری طرف سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آئے نہ ان کی طرف سے آئے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ٹائم لائن دینے لگے ہیں. یہ نہیں ہے کہ 8-10 سال یہ سلسلے چلتے رہیں گے جیسے کورٹوں کے اندر کیس چلتے ہیں. یہ ایک ٹائم لائن ہوگی جو ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ اتنے ٹائم لائن میں پانی کا مسئلہ حل ہوگا, اتنے ٹائم میں سیویج ہے. دیکھیں اسٹارم ڈرین کا بہت بڑا ایشو ہے کہ اسٹارم ڈرین پہ سارے جو ہے وہ قبضے ہو گئے, چائنا کٹنگ ہو گئی, آپ کو پتا ہے کس وقت ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اچھا کیسے ہوگا کیسے, کیونکہ میئر تو خود بھی یہی کہتے رہے کہ سندھ حکومت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا, گورنر بھی بار بار یہی کہتے رہے کہ اتھارٹی ساری کی ساری ان کے پاس ہے. آپ لوگوں کی جانب سے بھی بارہا یہ بات کی جا چکی کہ ہم چاہتے تو ہیں لیکن کیا کریں, تمام اختیارات سب کچھ 18ویں ترمیم میں سندھ حکومت کے پاس ہے. تو پھر سر کیسے ہوگا؟
دیکھیں اس میں یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کے اندر سب سے بڑے جو بینیفیشری ہیں وہ سندھ حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنا کام ہوگا اس کا کریڈٹ بھی سارا میری نظر کے اندر پیپلز پارٹی کے پاس ہی جائے گا، کیونکہ سندھ میں حکومت ان کی. ہم تو دیکھیں ہم کراچی کے شہریوں کی خاطر آئے ہیں کہ ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں 12 سال ہو گئے نا، 12 سال تو ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. 5ویں دفعہ ان کو حکومت ملی صوبے سندھ کے اندر، تو میری نظر کے اندر تو 1200 سال بھی اگر پیپلز پارٹی رہے گی تو صوبے سندھ میں عوام کے پاس نہ پینے کا پانی ہوگا، نہ اسکولوں میں تعلیم ہوگی، نہ ہسپتالوں میں علاج ہوگا، نہ لا اینڈ آرڈر ہوگا. سو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی مدد کریں گے. ان کو پیسوں کی کمی ہے، ان کو پیسہ دیا جائے گا. ان کو وسائل کی ضرورت ہے، ان کو وسائل دیے جائیں گے. ان کو اچھے مشوروں کی ضرورت ہے، وہ ان کو دی جائے گی. ان کو اسلام آباد سے ٹیم کی ضرورت ہے، وہ ان کو دیا جائے گا. وزیر اعظم صاحب سے کوارڈینیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو ایک ہاٹ لائن کریٹ کر کے دے دیں گے. بٹ آل وی وانٹ کہ کراچی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. کیا آپ یہ بات جانتی ہیں کہ آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو برتھ پلیس ہے وزیر مینشن، وہاں پہ گھٹنوں تک پانی کھڑا ہوا ہے. آج شام کے 5 بجے میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں. کھاراتر کی ساری گلیاں گٹروں میں ڈوبی ہوئی ہیں. یہ وہ جگہ جہاں پہ جو ہے فادر آف دا نیشن کی جو برتھ پلیس ہے وزیر مینشن. اب جو جماعت یا جو حکومت وزیر مینشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے خرم، یہ تو سال سے یہی حال ہے. پچھلے 10-15 سالوں میں جب بارش ہوتی ہے وزیر مینشن کا یہی حال ہوتا ہے. بہرحال یہ بات آپ کی درست ہے کہ ان کے مزار کی مطلب ان کی حرمت کا تو کم از کم خیال ہونا چاہیے. جی اب مجھے یہ بتائیے، آپ نے کہا یہ 162 ارب کے پیکج کے بارے میں ہم نے یہ احساس کیا کہ دیکھیں جی دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ پیپلز پارٹی کے جو موجودہ منسٹران ہیں یہ تو وہی منسٹرز ہیں نا جو 12 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شفلنگ ہو رہی ہے. ناصر شاہ آتے ہیں وہ جاتے ہیں، سعید غنی آ جاتے ہیں، سعید غنی جاتے ہیں، شرجیل میمن آتے ہیں وہ جاتے ہیں، پھر ناصر شاہ آ جاتے ہیں پھر سے. یہ ایسا نہیں کہ کوئی ایسی شفلنگ چل رہی ہے. میں نے تو بہت بار کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین ہیں پیپلز پارٹی کی جو ایم پی ایس بیٹھی ہیں ان کو منسٹرز بنا دیا جائے. ان کے مردوں میں میری نظر کے اندر معذرت کے ساتھ دم نہیں ہے کہ وہ اس صوبے کے مسائل حل کر سکیں. سو پاکستان تحریک انصاف از آن بورڈ اور ہم ہر طریقے سے پیپلز پارٹی کی مدد کریں گے اپنے سندھ کے لوگوں کی خاطر. کون سی خواتین ہیں خرم جو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر وہ خواتین اہل ہیں؟ امید بھی رکھتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کیونکہ مردوں کو تو آزما چکے ہیں نا. ایک کے بعد دوسرا مرد ان کا فیل ہوا، پھر تیسرا مرد ان کے فیل ہوا. کتنے نام لوں میں آپ سے؟ اگر خالی لوکل گورنمنٹ منسٹری کی اگر میں آپ سے بات کر لوں تو لیٹس سٹارٹ فرام اویس مظفر ٹپی، وہ موجود نہیں ہے. پھر جام خان شورو صاحب وہ آپ دیکھیں کہ وہ کہاں ہیں. اس کے بعد سعید غنی فیل ہوئے، اس کے بعد ناصر شاہ ہے وہ فیل ہوئے، پھر سعید غنی کو لگا دیا، پھر سعید غنی کو ہٹا کے پھر ناصر شاہ کو ہٹا دیا. تو یہ وہ نہیں جیسے کہ ہاکی کے اندر ہوتا تھا کلیم اللہ سے سلیم اللہ، اسی طرح یہ چیزیں ادھر ادھر ہوتی رہتی تھی. اچھا خرم مجھے بتائیں 23 مارچ 2019 اس پر اعلان کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے 162 ارب کے پیکج کا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 6 بریجز بنائے گئے جس کا بلاول بھٹو صاحب نے 23 مارچ کو اس کا افتتاح کیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں یہ جو پیکج کے پیسے ہیں اس میں لگے. تو وزیر اعظم صاحب کی جانب سے تو کچھ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی، 10 بہترین منصوبے کی بھی بات کی گئی تھی. کیا وہ بھی اب مزید اس میں حصہ ہے؟ ناظمہ آباد میں جو 6 برج انوگریٹ ہوئے ہیں وہ 162 ارب کا پیکج تھا. اس کے علاوہ 50 فائر انجن جو کچھ دنوں میں ڈیلیوری ہو رہی ہے وہ اس کا حصہ ہے. 5.9 کلومیٹرز کا نشتر روڈ جو بن کے انوگریٹ ہو چکا ہے وہ اس کا حصہ ہے. 5.4 کلومیٹرز کا منگو پی روڈ ہے وہ اس کا حصہ ہے. گرین لائن کی بسز آرڈر ہو چکی ہیں، آئی ٹی سسٹم جو ہے وہ سارا فائنلائز ہو چکا ہے وہ اس کا حصہ ہے. یہ تو وہ 162 ارب کا میں سارا آپ کو بریک اپ دے رہا ہوں کہ جو کہ کام ہو چکا ہے. اینڈ پلیز اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ایڈیشنل پیسہ ہے. این ایف سی کے تو ہر سال پیسہ مل رہا ہے نا. جو اربوں روپے کی بے ضابطگیاں آڈیٹر جنرل آف پاکستان بتا رہے ہیں، کتابوں میں چھاپ رہے ہیں، ہم تو اس کے لیے فکر مند ہیں. میری تو خود ناراضگی ہے وفاقی حکومت سے. میں اپنی حکومت سے لڑ رہا ہوں کہ کیا این ایف سی کے ذریعے ہر سال پیپلز پارٹی کو ہم پیسہ دیتے رہیں گے، اس کے ساتھ پی ایف سی کو کنیکٹ کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے کہ یہ پیسہ جا رہا کا ہے. یہ دیکھیں یہ اربوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کھربوں روپے ہیں، کھربوں روپے 12 سال میں. اللہ جانے کہ وہ کہاں چلے گئے کہ ہم اپنی عوام کو پینے کا پانی، سیویج کا نظام، کچرے اٹھانے کا نظام، لا اینڈ آرڈر یہ نہیں دے سکیں. کہاں ہے کراچی کا؟ اچھا خرم جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں اس پیکج کے اندر یہ مجھے وہی لگ رہے ہیں سارے کے سارے پوائنٹس جو اس کمیٹی کا حصہ ہیں، وہ 6 جو پوائنٹس ہیں. تو مجھے بتائیں اس کے لیے بجٹ کا کیا سلسلہ ہے، کتنا تخمینہ لگایا گیا ہے اس پیکج کے لیے؟ جی
دیکھیں یہ وزیر اعظم صاحب جب 2 دن بعد یہاں پر آئیں گے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ سب میں آپ کو بتا دوں، کچھ وہ چیزیں ہوں گی جو بتائیں گے، لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی یہ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو میں نے 4 سے 5 ڈپارٹمنٹس بتائیں جس میں کام ہوگا، اس میں یہ فائنلائز ہو چکا ہے کہ اس کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز کون سی ہوں گی، کیونکہ اس میں ڈیلیز آتے ہیں۔ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ پی این ڈی کے جو سیکٹری ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ کے، وہ یہاں پہ پی این ڈی کے جو سیکٹری ان سے جو ہے ان کی کوارڈینیشن ہوگی، اور اس کے ساتھ یہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، وہ پیسہ خرچ کہاں پر ہوگا، کون سے ڈپارٹمنٹ سے آئے گا۔ جیسے کہ ایک بہت بڑی رقم ہے بحریہ کی بھی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈپازٹ ہوئی ہے، اس کا ایک حصہ کراچی میں لگے گا، اس کا باقی حصہ جو ہے سندھ کے باقی شہروں میں لگے گا۔ اور کون کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں سے پیسہ شفٹ ہوگا، ایسی کون سی انٹرنیشنل جو ہیں ایجنسیز ہیں جن کا پیسہ جو ہے ان کے اندر استعمال کیا جائے گا۔ تو میں امید کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جیسے کراچی آتے ہیں تو یہ جو ایئرلی 8 ارب والی بات، یہ جو بحریہ نے سپریم کورٹ میں جمع کروائے، کیا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر جو جمع کروائے بحریہ نے، وہ جو 8 ارب روپے ایئرلی ہو رہی ہے، آپ بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ الگ الگ سب حساب کر لیا گیا ہے کہ یہ پیسہ لگے گا کہاں سے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے نا، کیونکہ دیکھیں کہ جب ایک چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے کہ کام کرنا ہے، پھر پرابلم ہوتی ہے کہ ہر سال وہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ تو وہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ پیسہ پانی کے لیے کہاں سے آئے گا، سیویج کے لیے کہاں سے آئے گا، اسٹارم ڈرین کے لیے پیسہ کہاں سے لیا جائے گا، ٹرانسپورٹ کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ تو جب وزیر اعظم صاحب آئیں گے کراچی میں تو ایک بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس ہوگی اور اس میں سب بتایا جائے گا۔ ڈیفینیٹلی سارے اسٹیک ہولڈرز میں ہوں گے۔ کراچی کی بحالی میں بحریہ کے جو جرمانے کے طور پر جمع کروائے جا رہے ہیں پیسے، وہ استعمال ہوں گے یا نہیں سر؟ ہاں یا نہیں؟ دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ جو کراچی کا پیسہ وہ کراچی میں خرچ ہوگا، لیکن ہم صرف کراچی کو نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے دیکھیں میں نام سندھ کا لیتا ہوں کہ صوبہ سندھ ہمارا پورا ہے، اس میں ہم کراچی کو بھی حصہ دیں گے، سکھر کو بھی دیں گے، حیدرآباد کو۔ یہ جو پورا پلان ہے جو وزیر اعظم صاحب نے بنایا ہے، یہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے مسائل سکھر میں بھی ہیں، نواب شاہ میں ہے، سیون میں ہے، لاڑکانہ میں ہے۔ تو اس کا سٹارٹ کراچی سے لیا جا رہا ہے، اس کے بعد یہ سندھ کے باقی شہروں میں جائے گا۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ سندھ کے شہری ہمیں یہ بولیں کہ آپ نے صرف کراچی میں خرچ کیا۔ کراچی تو سندھ کا دل ہے، کیپٹل ہے، لیکن ایونچولی یہ پورے صوبے کے اندر یہ پورا پلان کیا جائے گا۔ اینڈ لیٹس سے کہ ہم 2023 کے جو نیکسٹ الیکشنز ہیں، ہم چاہیں گے یہی پورا ٹینیور کے اندر ہم یہ سارے کام مکمل کر لیں اور عوام کو ڈیلیور کر کے دکھائیں۔ سر ہوپ فار دی بیسٹ اور بیسٹ آف لک اس کے لیے۔ اگر آپ اس سے پہلے اور کراچی کے ریلیف کے لیے تمام کام اور جن پیکیجز کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ ہو جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کراچی والوں کے لیے۔ بہت بہت شکریہ خود پروگرام میں، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ناظرین۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد